میں خالی ہاتھ بھلا گھر کو لوٹتا کیسے؟ ادھار مانگنے چھموں کے پاس آیا تھا، ادھار مانگنے چھموں کے پاس آیا تھا، وہ مجھ کو الو بناتی رہی مگر میں نے وہیں سے نوٹ نکالا جہاں چھپایا تھا۔ بناتی رہی مگر میں خالی ہاتھ بھلا گھر کو لوٹتا کیسے؟ ادھار مانگنے چھموں کے پاس آیا تھا، وہ مجھ کو الو بناتی رہی مگر میں نے وہیں سے نوٹ نکالا جہاں چھپایا تھا۔ اور دیکھیں کہ بڑی کردار والی تھی، بڑی تھی نیک بستی میں، بڑی کردار والی تھی، بڑی تھی نیک بستی میں، کسی بھی مرد کی جس نے کبھی کی تھی نہ دل جوئی، مگر پچھواڑے کے کلن میاں جب مر گئے تو وہ بہت روئی، بہت روئی۔ ایک چھوٹی سی نظم جس کی فرمائش ہے، اس کا عنوان ہے پھٹا نیکر۔ ہمارے سماج میں جی جو دھن دولت کا بٹوارا ہوا ہے وہ برابر نہیں ہے، کسی میں بہت کچھ ہے، کسی میں جی پھٹا نیکر۔ نظم کا عنوان ہے پھٹا نیکر۔ دیکھیں کہ شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب، شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب، جس کے ننگے تن کو تھی ایک پھٹی نیکر نصیب۔ دیکھتا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے شاندار، لکھا ہے عبداللہ بلڈنگ جس پہ یارو پروقار، جب بڑا آگے تو پھر عبداللہ ہوٹل آ گیا، جس کی رونق دیکھ کے کچھ دیر کو چکرا گیا، چلتے چلتے راہ میں عبداللہ فارم آ گیا، جس کے پھیلاؤ کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، اور جب بڑا آگے عبداللہ کالونی ملی، بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی پھر گئی، ایسا کھسیایا وہ یک طرفہ عطائیں دیکھ کر، جیسے جھنجھائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر، اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڈ پر، اور بولا آسما کی سمت نیکر دیکھ کر، یا خدا کرتا ہوں اس کچھے پہ لے میں آگ تو، دے دے عبداللہ کو میرا پھٹا نیکر بھی تو۔ ایسے شاعر کو بلا رہا ہوں کہ جو وہ اس حسن کی حفاظت ہی نہیں کرتا، بلکہ ظالموں اور ناانصافی کرنے والوں کے سامنے بہت بے باکی کے ساتھ احتجاج بھی کرتا ہے، اور اس فنکار کا نام ہے جناب جوہر کانپوری۔ جوہر کانپوری تشریف لائیں اور مشاعرے کو ایک نیا رنگ و آخر عطا کریں۔ جناب جوہر کانپوری کے بعد بریلی میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا، لیکن محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مشاعرہ، ہم روز مشاعرے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بریلی کا آج بھی یہ مشاعرہ ہے کہ جسے ہم چند یادگار مشاعروں میں شمار کریں گے اور یادگار رہے گا۔ یہ بہت خوبصورت شاعری سن رہے ہیں آپ۔ ایسی شاعری اگر ہندوستان کے دیگر مشاعروں میں بھی سنی جانے لگے تو خدا کی قسم شاعری جو برباد ہو رہی ہے دوبارہ سے سنور جائے۔ آپ کو بہت بہت دوبارہ آپ کی سماعتوں کا سلام کرتے ہوئے دیکھیے وہ شروع کرے گا۔ محترم وسیم بھائی کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہم لوگ ان کو پڑھ کے اور ان کو سن کے شاعر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 4 مصرے وسیم بھائی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وسیم بھائی کے تاثرات ہیں، ہمارے نہیں۔ عرض کیا ہے کہ بلندیوں کو میری کوئی پا نہیں سکتا، بلندیوں کو میری
कोई पा नहीं कोई पा नहीं सकता, कद अपना मेरे बराबर बढ़ा नहीं सकता। बुलंदियों को मेरी कोई पा नहीं सकता, कद अपना मेरे बराबर बढ़ा नहीं सकता। मैं आसमान नहीं हूं, मैं आफताब नहीं हूं, मैं आफताब नहीं हूं तो डूब जाऊंगा। मैं आसमान हूं, पस्ती में आ नहीं सकता। मैं आफताब नहीं हूं जो डूब जाऊंगा, मैं आसमान हूं, बस्ती में आ नहीं सकता। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। ये 4 मिसरे इस महफिल में पढ़ना चाहता हूं। बिजी साहब सुधारा फरमा रहे हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह कहा था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया था हम तसव्वुर करते हैं मुल्क हिंदुस्तान था, अब यहां से जौहर कानपुरी का शेर बनता है, समाज फरमा लीजिए। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहां वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहां वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से। क्या कहना है? मेरे नबी ने भी देखा, वाह वाह वाह, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, वाह वाह, यहां वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जा से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वाह, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। क्या सर सलाम दुआ हो गई हो तो मैं शेर सुनाऊं? वतन की सरजमी, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वाह, जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। क्या कहना है? वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। चंद शेर और सुन लीजिए साहब। असल में क्या है कि मैं अभी वहां पर बैठकर जोड़ घाट कर रहा था कि हमारे पास शायर कितने हैं और हमारे पास वक्त कितना है। तो मैंने बहुत सोचा जोरदार के, मैंने कहा यार 15 मिनट भी अगर एक शायर ले ले तो अभी सवेरे के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन शायर के हिस्से में 25-30 मिनट आ जा रहे हैं। तो आखिर में जो शोरा आपके बहुत कीमती शायर हैं उन्हें आप सुन नहीं सकेंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा ये। तो मैं एक आध शेर और सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ और फिर उसके बाद अपने मेहमानों को सुनिए, फिर इंशाअल्लाह किसी और सफर में। वक्त का तकाजा यही है। 4 मिसरे में हाजिर करता हूं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। भाभी बैठी है, उन्हें शरीक करता हूं मैं अपने शेर में। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब शेर सुनिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो,
بیوی ہو کہ محبوبہ، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو کہ محبوبہ، کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنا ہے جوہر صاحب؟ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک تو میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو کہ محبوبہ، کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا۔ شعر پیش کرتا ہوں، حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، میں شعر پڑھتا ہوں۔ تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں سیدھا سیدھا۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے۔ اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا۔ بہت اچھا جوہر صاحب۔ واہ واہ واہ۔ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے۔ اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا۔ اب اتنا غیر، اتنا خوبصورت سن رہے ہیں آپ کے مائک سے ہٹنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا خدائی۔ لیکن بہرحال کا ہے سب کو شعر سنانے۔ دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اب آپ سن رہے ہیں تو شعر سنیے۔ کیا کہنا ہے؟ تمہیں کو دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں۔ قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے اتنی خاموشی سے آپ نے یہ مطلب سنا، یہ خاموشی سے سننے والا نہیں تھا۔ اب دھیرے سے پڑھ دے تو اس کے مطلب سے تھوڑی کہ شعر ہلکا ہے۔ اب آپ لوگ جیسا سن رہے تھے ویسے ہی سنیے آپ، تبھی میں سنا سکوں آپ کو۔ میں آپ کی وجہ سنا رہا ہوں شعر۔ دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں۔ قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے۔ کیا اچھا لکھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہمیں ان جھریوں میں واہ واہ واہ۔ آیتوں کا عکس دکھتا ہے۔ ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کیا کہنا ہے جوہر صاحب؟ دھوئے کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں۔ قلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے۔ ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے۔ کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے۔ کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ واہ۔ قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے۔ کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے۔ کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اگر بھوکا پڑوسی ہے تو بہت اچھا ہے جوہر صاحب۔ واہ واہ۔ اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے۔ کیا کہنا؟ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کر